اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے رائٹر نے آگے یہ 10 چیزیں بیان کی ہیں. اگر ان میں آپ دیکھیں احتباس، اس میں کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے احتباس اور استفراغ، احتباس کہتے ہیں حبس سے ہے، احتباس ہے بے سین حبس. جیسے جولائی اگست میں حبس ہو جاتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، ہوا رک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں حبس ہو گئی. یا دروازے آپ بند کر دیں تو کہتے ہیں نہیں اندر بڑی حبس ہے. کیا ہوتا ہے، ہوا رک جاتی ہے، وینٹیلیشن ختم ہو جاتی ہے، ہوا کا گزر ختم ہو جاتا ہے تو حبس ہو جاتی. احتباس اسی سے ہے، یعنی کسی بھی چیز کا روک دینا یا رک جانا. اور استفراغ کہتے ہیں چل پڑنے کو، فراغت سے ہے، فراغ، فرغا، غین فرغ، استفراغ یعنی فارغ ہونا یا فارغ کرنا، جسم سے وہ چیزیں نکال باہر پھینکنا یا جسم کو ان چیزوں سے فارغ کر دینا، فراغت، استفراغ. کلیئر ہو گیا؟ احتباس کا مطلب ہے رک جانا یا روک دینا، اور استفراغ نکال دینا یا نکل جانا. کہتے ہیں جس میں انسانی جن چیزوں کے روکنے یا زیادہ مقدار میں خارج ہونے سے بیمار ہوتا ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ خارج کرنے سے بھی، ہائیڈرو تھراپی کریں گے، یورین زیادہ لائیں گے تو اس سے بھی آپ کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ روک دیں گے، یورین بہت دیر تک نہیں کریں گے تو بھی بیمار ہوں گے. وہ کہتے ہیں ان کو بیلنس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے ان 10 چیزوں سے، تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. اور یہ 10 چیزیں جو ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں اور اس کے اوپر غور کیجئے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں آن دا ہول ہماری ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بڑی ہی کارآمد چیزیں ہیں اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں. ان میں سے ایک بھی چیز جب آپ پوری نہیں کرتے، جس میں انسانی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 10 چیزیں کون سی ہیں. نمبر 1، خون کا جوش مارنا، جسے ہیجان دم کہتے ہیں، یعنی رک جانا. اب آپ کہیں گے ہیجان دم کیا ہوتا ہے؟ ہیجان کس کو کہتے ہیں؟ ایموشنز یا یعنی جوش جس کو کہتے ہیں نا، جوش، جذبہ. اب خون جو ہے جوش کب مارتا ہے؟ غصے میں بھی ہو سکتا ہے، خوشی میں بھی ہو سکتا ہے، اچانک جیسے ایک دم کوئی آپ خبر سنتے ہیں یا سٹریس میں آتے ہیں تو اس سے بھی. اور بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک تو خوف ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ خون چلتا ہوا انسان دیکھتا ہے تو اس سے بعض اوقات روڈ ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی ایسی انجری میں، ٹراما میں، جب بلیڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، چوٹ لگتی ہے اور انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو یعنی مختلف کیفیات ہیں خون کے جوش مارنے میں. اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے، اس میں ٹراما، انجری. اس میں اگر انٹرنل بلیڈنگ ہے تو کیا ہوگا، اندر ہی اندر خون چلنا تو چاہتا ہے لیکن وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جو نیل پڑتا ہے نا، خون جم جاتا ہے. اب وہ پیچھے سے بلڈ تو پریشر مار رہا ہے، جانا چاہ رہا ہے رگوں میں، دوڑنا چاہ رہا ہے، مگر آگے جمود ہو گیا، جم گیا خون، وہ آگے نہیں جانے دے رہا. اسی طرح کولیسٹرول جب زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹرائیکلیسرائڈز جب بلڈ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جب خون میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آخر کار وہ دل کے جو والو ہیں ان میں بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہارٹ کے والوز بلاک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب خون تو اسی طرح ہارٹ پمپ کرنا چاہ رہا ہے مگر اس کو اسپیس نہیں مل رہی، اس کو پمپ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو کیا ہوتا ہے، اور سٹریس بڑھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یعنی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. غصہ آیا تو ہمیں حکم ہے پی جائیں، لیکن مومن کا غصے کو ایک جائز جگہ پر نکالنے کی بڑی اچھی اجازت ہے. یعنی جہاد کے موقع پر ہر چھوٹی موٹی بات پر غصہ کرنا نازیبا قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں ہمارے جو لیونگ ہے وہ بڑی افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بہت متاثر ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. جو جتنی غصے والی طبیعت کا مالک ہوتا ہے اس کے اتنے دوست کم ہوتے ہیں، اور جو جتنا محبت کرنے والا، حلیم طبع، نرم مزاج ہوگا
اتنے ہی اس کے دوست احباب زیادہ ہوں گے. جتنی زبان میٹھی ہو، شیرینی ہو زبان میں، اتنے احباب زیادہ. اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. اب خون کا جو جوش مارنا ہے، دیکھیں محبت کے اظہار کے لیے آپ کو کسی نہ کسی انسان ہی کے ضرورت ہوتی ہے. اس میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد. تو ان سب رشتوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ محبت کا سلوک کرتے ہیں. اب جب آپ کے جذبات متاثر ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بریکس لگاتے ہیں. ہر جذبے پہ آپ بریک لگاتے ہیں. بہت دیر تک جب شادی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو انسان ایک پاکیزگی کی حالت میں روکے رکھتا ہے. جبکہ حکم کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کر دینی چاہیے. لیکن ہم اب ان چیزوں کو آکورڈ سمجھنے لگے، اور مغرب نے چونکہ اس کو بہت اچھالا کہ یہاں بہت ینگ ایج میں شادیاں کر دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. جبکہ اپنے ہاں 6 سال کے بعد بچوں کو سیکشل انٹرکورس کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات سے بہت اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں اور ان کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں ان کو کچھ پابندی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ایک جائز دائرے کے اندر اگر بلوغت کے بعد نکاح کا حکم دیا گیا تو اس کو وہ برا سمجھتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ ایک خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اجازت دی ہے بلوغت کے فوراً بعد تو وہ کیوں ہے، یا اس کو پسندیدہ کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ معاشرہ برائیوں سے بچا رہے، کسی کی نظر دوسرے کے اوپر نہ اٹھے. اور پھر غیر شادی شدہ کو پھر بھی تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے، جبکہ بیوہ اور رنڈوا کو پہلے. اگر کوئی بیوہ یا رنڈوا ہے تو اس کی شادی کماری سے بھی پہلے کی جائے، کیونکہ وہ پریکٹس میں تھا یا تھی، تو اس کو پہلے سے اس کی کوئی نہ کوئی یعنی کہ شادی کا بندوبست کرنا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں اگر ایک دفعہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوبارہ اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، یعنی ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. جبکہ ایسا اسلام میں تو نہیں ہے. ہم کیوں پھر معیوب سمجھیں؟ اور آگے اگر دوسرا آپ پڑھیں، یعنی پہلا ہے نا خون کا جوش مارنا، جسے ہجانے دم کہتے ہیں، رک جانا، یعنی اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسانی جسم میں. لہذا چاہے وہ جوش جذبات کا ہے، چاہے وہ خون کا ہے، بلڈ سرکولیشن کا ہے، یا بلڈ کسی نہ کسی وجہ سے اگر بلاک ہو رہا ہے تو اس کو سرکولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی رہ جاتی ہے، ہم دوسرے پہ تب جاتے ہیں. جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاؤں زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں؟ تقریباً آدھی کلاس کے ہوں گے. یہ دیکھ لیجئے آپ ریشو، یعنی کچھ لوگوں کے پاؤں زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاؤں سردیوں میں بھی جلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کے پاؤں کی جلن ہوتی، ساکس نہیں پہن سکتے. کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ٹھنڈے رہتے ہیں. ایسے بھی ہیں کچھ. اتنے ہی جن کے پاؤں میں جلن ہے اسی حساب سے تناسب ان لوگوں کا بھی ہوگا جو سر سے ٹوپی نہیں اتار سکتے سردیوں میں، بلکہ گرمیوں میں بھی ان کا دل چاہتا ہے سر کو ڈھک کے ہی رکھیں، اور جب تک سر پہ ٹوپی یا کوئی موٹی چیز نہ لپیٹ لیں وہ سو نہیں سکتے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سر پہ تو پسینہ آتا ہے مگر پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ سر گرم رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سرکولیشن صرف اوپر ہی ہے بلڈ کی، لیکن پاؤں تک نہیں جاتی. تو یہ کیا بیسیکلی بلڈ سرکولیشن باڈی کے اندر درست نہیں ہوتی. اس کو ریگولیٹ اگر ہم کر لیں تو ہم سر درد سے بچ سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں، سٹریس سے بچ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے پرابلمز ہیں. جیسے جب خون کا جوش اوپر کی طرف ہی رہے گا تو کچھ لوگوں کو اس کو کہتے ہیں روزیشیا، فیس بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے. ایک بیماری ہے، چیکس بہت ریڈ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یا فیس بہت بلش کرنے لگتا ہے حد سے زیادہ، یا آئیز کا پرابلم ہو سکتا ہے، آنکھوں میں ڈورے نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ پریشر زیادہ تر اپر سائڈ پہ ہے. اسی طرح کانوں میں سائیں یا ٹینائٹس ہو جاتا ہے، شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یا سور تھروٹ یا ٹونسلائٹس زیادہ ہونے لگتا ہے. مطلب جب آپ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں تو سر درد تو چھوڑیں، اب تو ہوگا لازمی، چکر بھی آ سکتے ہیں اور گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن جب بلڈ باڈی کے اندر پورے صحیح طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے آٹومیٹیکلی بچے رہ سکتے ہیں.